Bismillahirrahmanirrahim sallallahu ta'ala ala habibihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallam. حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے تحت جو تراجمے ابواب قائم کیے ان میں سے ایک ترجمہ الباب یہ ہے کہ ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے۔ اس سے مراد شارحین حدیث فرماتے ہیں، محدثین کرام نے جو شارحین بخاری ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ای الاسلام سے مراد ایو اعمال الاسلام مراد ہے، ایو خصال الاسلام مراد ہے کہ اسلام کے اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے، اسلام کی خصلتوں میں سے کون سی خصلت افضل ہے۔ یہ ترجمہ الباب جو ہے یہ کتاب الایمان کے تحت آیا ہے، جو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر ہے اور ائمہ ثلاثہ کا نقطہ نظر ہے کہ افعال و اعمال جو ہیں یہ ایمان کے اجزاء بنتے ہیں، تو اور ایمان جو ہے وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، اس کے تحت ہی یہ سارے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے تحت جو حدیث شریف لائی ہے اس کی بھی ترجمہ الباب کے ساتھ مطابقت واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا ہی کوئی جز جو ہے وہ لے کر ترجمہ الباب مقرر کر دیتے ہیں۔ کہ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ حدیث پاک کا ہی کوئی جز لے کر وہ ترجمہ الباب قائم کر دیتے ہیں، تو اس میں پھر حدیث شریف کی ترجمہ الباب کے ساتھ مطابقت اور مناسبت جو ہے بالکل واضح ہوتی ہے۔ اس کے تحت جو حدیث شریف لائے ہیں یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 11 ہے۔ اس کے رجال حدیث جو ہیں راویان حدیث وہ 5 ہیں، اور پہلے جو راوی حدیث ہیں جن سے حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو لیا ہے وہ حضرت سعید بن یحییٰ بن ابان بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ ایک محدثین کی ایک جماعت جو ہے ان کے استاد گرامی ہیں، اور ان کے بارے میں حضرت ابو حاتم صاحب نے کہا صدوق، یہ سچے راوی ہیں اور انہیں ثقہ شمار کیا گیا اور مضبوط ترین راوی کہا گیا۔ دوسرے راوی جو ہیں اس سند میں وہ ان کے والد گرامی ہیں یحییٰ بن سعید۔ یہ پہلے راوی چونکہ سعید بن یحییٰ تھے تو یہ دوسرے راوی یحییٰ بن سعید جو ہیں یہ راوی بنتے ہیں۔ ان کے متعلق بھی ابن معین نے کہا ہے کہ ہوا من اہل صدق ولیس بہ باس، یہ اہل صدق سے ہیں اور ان پر کوئی کسی قسم کی جرح نہیں ہے۔ اور یعقوب بن سفیان نے کہا ثقہ کہ یہ راوی ثقہ راوی ہیں۔ اور تیسرے راوی جو ہیں اس سند کے وہ ہیں ابو بردہ، بضم با پڑھنا ہے، بردہ نہیں پڑھنا، ابو بردہ، نام ان کا برید ہے، بضم با اور فتح را سکون یا کے ساتھ برید۔ یہ تیسرے راوی ہیں اس سند میں ابو بردہ جن کا نام نامی جو اس میں گرامی برید ہے، برید بن عبداللہ بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ الکوفی۔ ان کے متعلق بھی آتا ہے کہ یہ ایک تو اپنے والد گرامی اور اپنے دادا جی سے بھی روایتیں لیتے، حضرت امام حسن سے، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان سے حضرت ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے جو ہے نامور محدثین کرام جو ہے ان سے احادیث مبارکہ لیتے ہیں۔ اور ان کے بارے کہا گیا کہ ابن معین نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے کہ یہ مضبوط راوی ہیں۔ احمد بن عبداللہ نے بھی کہا کوفی ثقہ، کہ یہ ایک تو کوفہ سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ثقہ راوی ہیں۔ اور چوتھے راوی ہیں ابو بردہ، یہ ابو بردہ جو برید صاحب جن کا ذکر پڑا ہے نا ان کے دادا جی ہیں۔ ابو بردہ صاحب نے یہ حدیث پاک لی ہے حضرت ابو بردہ صاحب سے، تو یہ ابو بردہ صاحب جو ہیں ابو بردہ برید کے دادا جی بنتے ہیں۔ کنیت ان دونوں کی ایک ہے، نام کے اندر فرق ہے، چونکہ جو ابو بردہ صاحب برید تھے ان کا نام تو برید تھا، تو یہ ابو بردہ صاحب جو ہیں ان کا نام عامر ہے جو دادا جی بنتے ہیں۔ بعض نے کہا حارث بھی ہے، انہوں نے اپنے والد گرامی سے بھی حدیثیں لی ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ اکرام سے انہوں نے احادیث مبارکہ روایت کی ہیں۔ اور ان کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو ہے وہ قاضی شریح صاحب کے بعد کوفہ کے قاضی بھی مقرر ہوئے تھے، اور انہیں کہا گیا تو وکان ثقہ کثیر الحدیث کہ یہ ثقہ راوی ہیں اور کثیر الحدیث ہیں، بہت زیادہ احادیث مبارکہ کہ یہ روایت بھی کرتے ہیں، انہیں حدیث پاک کے اندر ملکہ بھی حاصل ہے۔ اور پانچویں راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑے جو ہے وہ مشہور صحابی ہیں۔ ان کا نام تو عبداللہ ہے، یہ یمن کے باشندہ تھے اور اشعر قبیلے سے تعلق کی وجہ سے انہیں اشعری کہا جاتا ہے، اور یہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں حاضر ہو کر ایمان لائے تھے، اور پھر حبشہ کی جانب ان کی ہجرت بھی ہے، اور وہاں سے غزوہ خیبر کے موقع پر واپس آ کر مدینہ طیبہ کے اندر رہائش پذیر ہوئے تھے۔ یہ صحابہ اکرام میں سے جلیل القدر صحابی ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، فتویٰ دیتے تھے، حکمرانی اور سیاست کا بھی جو ہے خاص ملکہ رکھتے ہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زبید، عدن اور سہیل یمن کا حاکم بنایا۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ اور کوفہ کا گورنر بنایا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معتمد لوگوں میں سے تھے، قابل اعتماد دوستوں میں سے تھے۔ 300 احادیث نبویہ ان سے مروی ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے وکان من علماء الصحابہ و مفتیہم، کہ یہ صحابہ اکرام میں سے جو علماء اور فتویٰ دینے والے صحابہ اکرام تھے ان میں ان کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ اس حدیث شریف کے 5 راوی ہیں، تو یہ 5 کے 5 راوی ہی جو ہیں یہ بنتے ہیں کوفہ کے رہنے والے، تو کہتے ہیں کہ یہ سند سارے کی ساری سند جو ہے یہ جو کوفہ سے تعلق رکھنے والے راویان حدیث ہے ان پر مشتمل ہے۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ذکر کی ہے، اور ترجمۃ الباب پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ای الاسلام افضل، یہ ترجمۃ الباب قائم کیا، اس کے تحت یہ حدیث شریف لے کر آئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے، یہ سوال تھا۔ تو شارحین بخاری فرماتے ہیں، شارحین حدیث کہتے ہیں کہ ایو کے تحت جو ہے اعمال یا خصال مضاف الیہ معذوف ہے، چونکہ عربی گرامر کے لحاظ سے ایو جو ہے وہ متعدد چیزوں پر آتا ہے، ایک چیز پہ نہیں آتا۔ تو ادھر الاسلام جو ہے یہ تو ایک چیز ہے، تو لہذا جو ہے الاسلام سے پہلے جو ہے اعمال الاسلام یا خصال الاسلام، جو خصال یا اعمال جمع ہے وہ جو ہے لفظ محذوف ہے، جو مضاف الیہ بنتا ہے ایو کا۔ تو ایو جو ہے اس لحاظ سے پھر عربی گرامر اور قانون قاعدے کے تحت جو متعدد پہ آتا ہے، اگر اعمال اور خصال نکال لیا جائے تو وہ پھر قانون کے مطابق ہو جاتا ہے کہ اسلام کے اعمال میں سے کون سا عمل افضل ہے، اسلام کی خصلتوں میں سے کون سی خصلت افضل ہے۔ اور سوال کرنے والا کون تھا اس بارے میں بھی شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ سائل کون تھا۔ اس میں ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے، یہاں پر جو بخاری شریف میں قالو ایک میں آتا ہے، قلتو بھی ایک میں آتا ہے، قلنا بھی، تو اس کے بارے میں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ روایت کرنے والے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چند رفقائے کار تھے، باقی بھی ان کے ساتھ اور بھی موجود تھے۔ تو جب چند لوگوں کی طرف سے سوال ہو تو سوال کرنے والا ایک ہوتا ہے، اگر وہ اپنی طرف نسبت کر کے بات کرتا ہے کہ میں نے یہ عرض کیا، سوال کیا، تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اگر قالو کہا جاتا ہے کہ سب نے عرض کیا، سوال پھر بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم سب نے کیا، قل نہ کہا جائے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ لہذا جو ہے یہ مختلف جو ہے
ایک لحاظ سے مختلف الفاظ آئے ہیں تو مطلب سب کا ایک ہی ہے کہ چند صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ سوال کیا۔ بہرحال یہ سوال حضور علیہ السلام سے ہوا کہ کون سا اسلام افضل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ وہ شخص جو ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ رہیں، وہ سب سے افضل ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو سوال کیا جا رہا ہے کہ اسلام کون سا افضل ہے۔ حضور علیہ السلام نے جواب میں دیا کہ مسلمان کون سا افضل ہے۔ اس کو کہتے ہیں اہل علم کے جواب علی اسلوب الحکیم، کہ یہ جواب جو ہے اسلوب حکیم کے طریقے پر ہے کہ سائل نے سوال تو کیا تھا اسلام کون سا افضل ہے، تو حضور علیہ السلام نے ایسا جواب دیا جس میں اشارتاً بتا دیا کہ آپ کو اسلام کے خصلتوں کے بارے میں یا اسلام کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کی بجائے آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ کون سا مسلمان افضل ہے، کس مسلمان کو ہم سب سے بہتر کہیں، افضل کہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جواب ایسے دیا جس کے اندر انہیں رہنمائی بھی ہوگی کہ آپ کو سوال ایسے کرنا چاہیے تھا، دوسرا یہ رہنمائی بھی ہو گئی کہ خصلتیں تو اسلام کے اعمال ساری افضل ہیں، خیر پہ ہیں، بہتر ہیں، لیکن جو اعمال اپنانے والے لوگ ہیں وہ کون سے اعمال اپنائیں گے تو انہیں افضل کہا جائے گا۔ تو فرما دیا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس شخص کی زبان سے بھی کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے اور اس کے ہاتھ سے بھی کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے، وہ کامل مسلمان ہے، جو کہ گزشتہ حدیث شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس حدیث پاک کے حصے پر بحث ہو چکی ہے کہ کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ ہو جائے۔ تو تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا کہ زبان سے کون کون سی اذیتیں تکلیفیں دی جا سکتی ہیں، ہاتھ سے کون سی دی جا سکتی ہیں، اور اس ترتیب کے اندر کیا حسن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث پاک ہے اس کے اندر کون سے فوائد ہیں، نکات ہے۔ یہ تفصیلی بات چونکہ گزشتہ سبق میں گزشتہ حدیث پاک پہ ہو چکی ہے، تو یہاں پر میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کر بتا دیا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہمیں چاہیے پھر اگر ہم اسلام کے پیروکار صحیح معنوں میں فرما بردار بننا چاہتے ہیں، اسلام کے فرزند اور سچے بیٹا بننا چاہتے ہیں، پھر ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان اور ہاتھوں سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ دیں۔ حقوق العباد کا خاص طور پہ اس میں درس دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق جو ہیں ان کی تاکید ہے کہ ان کا اہتمام کریں، اس لیے کہ حقوق العباد میں کمی بیشی ہو تو رب تعالیٰ کے حضور توبہ اور معافی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، مہربان ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن بندوں کی حق تلفی ہو جائے تو جب تک ان سے معافی تلافی نہ ہو اس وقت تک معافی نہیں مکمل ہوتی۔ اس وجہ سے بہترین اسلام کی خصلت اور عمل یہ بنتا ہے کہ بندہ اپنے جو قرب و جوار میں رہنے والے احباب ہیں، جن سے ملاقات ہے، دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں، ان کے جو حقوق بنتے ہیں ان کو خیال رکھا جائے، کسی کو اذیت اور تکلیف نہ دی جائے۔ یہ جو ہے حدیث پاک میں چونکہ تفصیلی بات گزشتہ سبق میں ہو چکی ہے، اس وجہ سے مزید کوئی اس پر میں بات نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ پہلی بات مکمل ہو چکی ہے، اس حدیث پاک پہ اتنی بات ہی کرتے ہیں۔